كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب العالمین احکم الحاکمین ذی الجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے ہر قسم کی ہمہ قسم کی تسبیحات، تعریفات، بابرکت کلمات، تحمیدات اور تمجیدات خاص ہیں. وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. احباب گرامی، تو 2-3 ایام باقی ہیں انشاءاللہ الرحمن ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے گا. اور ذی الحج کا مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. بالخصوص اس کے ابتدائی 10 ایام، پہلا عشرہ جسے عشرہ ذی الحج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بیان فرمائی ہے کہ ان ایام میں تمام قسم کی عبادات جمع ہو جاتی ہیں. قولی عبادات بھی، بدنی عبادات بھی، مالی عبادات بھی، یعنی تحمید، تسبیح اور تکبیرات، اور اسی طرح نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج اور زکوٰۃ کی شکل میں، تینوں قسم کی اور ہمہ قسم کی عبادات جمع ہو جاتی ہیں. سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور دوسرا محرم کا پہلا عشرہ، اور تیسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ. ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے، جو چند دنوں تک جس کا آغاز ہوگا، کلام اللہ میں عرش والے رب عظیم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی 10 ایام کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی.
اور بہت سارے مفسرین نے سمیت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ 10 راتیں، وہ 10 ایام ذوالحج کے پہلے ایام اور پہلا عشرہ ہے، پہلی راتیں ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں متحرک ہونا ہوگا، ایکٹیو ہونا ہوگا، کمر بستہ ہونا ہوگا، اور ان کی فضیلت اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنا ہوگی، چونکہ ان دنوں میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا تو ہے ہی، یکم سے لے کر 9 تک بھی ثابت ہیں، اگرچہ نفلی روزے ہیں لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر قربانی آئے گی انہی دنوں میں، حج کرنے والے حج کریں گے، صدقہ کرنے والے صدقہ و خیرات کریں گے۔ بالخصوص ان دنوں میں تکبیرات، تحمیدات، تسبیحات، اللہ رب العزت کی شان بیان کرنا، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، اللہ رب العزت کی توحید کے نغمے پڑھنا، اور اللہ رب العزت کی شان کھلے دل سے بیان کرنا، دن رات یہی معمول ہو بالخصوص ان ایام۔ کئی ایک روایات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر سارے ایام میں سے افضل ایام وہ ذی الحج کے پہلے ایام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو ایسا عمل کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، کیا وہ افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے افضل وہ انسان اور مسلمان ہے جو ان دنوں میں عبادات کا اور تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، وہ بندہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی مجاہد جو عملی طور پر جہاد کے میدان میں کود پڑا ہے، اس سے بھی زیادہ شان اور عظمت ان دنوں میں وہ ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ کی شان بیان کرنے والوں، اللہ رب العزت کے ترانے پڑھنے والوں، اور اللہ رب العزت کے تسبیحات، تکبیرات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھنے والوں کا شان اس مجاہد سے بھی زیادہ ہے جو عملی طور پر جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ مجاہد اس سے افضل نہیں ہے جو نکلا اور پھر مال اور جان سمیت اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، اس سے افضل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ فقہا کی ایک طویل ترین بحث ہے کہ یہ ایام جو ہیں یہ رمضان المبارک کی طرح ہی ہیں اجر کے اعتبار سے، کہ اس سے زیادہ ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے برابر ہو یا زیادہ ہو، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ایک پیکج دیا، جیسے رمضان کا ایک پیکج ہے، یہ بھی ایک گولڈن پیکج ہے ہمارے لیے کہ ہم تھوڑے وقت میں تھوڑی عبادت کر کے نیکیاں زیادہ کما سکتے ہیں، نیکیوں کے ڈھیر اور انبار لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ جو 2-3 دن کے بعد ذی الحج کا چاند طلوع ہوگا، بالخصوص ان 10 دنوں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں کی قدر کا ایک تقاضا اشارتاً عرض کر دوں، باہم لڑائی جھگڑا اور باہم دست و گریباں ہونا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا، ایک دوسرے کا مال ہتھیانا اور چرانا، کسی بھی طریقے سے ظلم کرنا، یہ تو عام دنوں میں حرام ہے۔ ان دنوں میں اور حرمت والے ان مہینوں میں، یہ ذی الحج کا، ذی القعدہ کا مہینہ یہ حرمت والا چاہتا ہے، توجہ میری طرف رہے، ذی القعدہ کا مہینہ یہ حرمت والا چاہتا ہے۔ ان دنوں میں جو گالی دے گا ان مہینوں میں، اس کو عام مہینوں کی نسبت گناہ زیادہ ملے گا۔ ان 3 مہینوں اور چوتھا جو ہے رجب، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں جو کسی کو گالی دے گا
کسی کا گریبان پکڑے گا، کسی کے تھپڑ بھی بے شک مارے گا، یا کسی بھی طریقے سے ذرہ برابر بھی ظلم کرے گا، عام دنوں اور عام مہینوں کی نسبت ان دنوں میں گناہ زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی اس بات سے بھی خبردار کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ تم نے کافروں پر بھی ہتھیار نہیں اٹھانے۔ ہاں، اگر وہ ہتھیار اٹھاتی ہیں اور پہل کرتی ہیں، پھر ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے پھر جوابی کارروائی مسلمانوں پر فرض ہے۔ ابتدا نہیں کرنا، ابتدا نہیں کرنی ان دنوں۔ جب ان کے ساتھ ان دنوں میں لڑائی منع ہے تو ہمارے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں لڑنا جھگڑنا منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، بالخصوص یہ 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں۔ حرمت کا معنی عزت والی، عظمت والی، یعنی لوگوں نے قدر نہیں کی ان مہینوں کی، اور یہ وہ عظمت والے مہینے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں تذکرہ کیا۔ اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہن پر ظلم کر رہا ہے، بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے، اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والے اللہ رب العزت کے احکامات کے مخالف ہیں، رب العالمین کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دشمنی مول دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں سے دشمنی، یہ اللہ رب العزت سے دشمنی ہے۔ اور جتنا کوئی عظمت والا ہو، جتنا کوئی عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عمل میں بڑا ہو، اس کے ساتھ جتنی دشمنی پالتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، گناہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ ظلم تو چھوٹے پر بھی نہیں کرنا، ہاتھ تو چھوٹے پر بھی نہیں اٹھانا، لیکن بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا، اور بڑوں کو گالی گلوچ کرنا، اور بڑوں کے بارے میں گندی زبان چلانا۔ بالخصوص مجھے یاد آیا، یہاں یہ بات یاد رکھیں، نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں جن کو دنیا میں گارنٹی اور وارنٹی جنت کی محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، کسی ایک مصطفیٰ کے شاگرد کے بارے میں، یا آپ کے گرانے کے کسی ایک فرد کے بارے میں بھی اس طرح کا تبصرہ کرنا۔ ان پر تبصرہ بنتا نہیں ہے، تبصرہ تو بنتا ہے، تبصرے کا کسی کو اتنا ہی شوق ہو، تبصرہ کرے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پر، تبصرے کا اتنا ہی شوق ہو، تبصرہ کرے ابو جہل لعین پر، ابو لہب جیسے لعنتی اور کمینے انسان پر، عتبہ اور شیبہ پر۔ حضرات گرامی، اختصار کے ساتھ یہ جو مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ ذی الحج کا آ رہا، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کر دیں، پڑھیں، جیسے رمضان میں شوق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی بالخصوص، اس مہینے میں بھی بالخصوص، عام تو ہم کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اور ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصان ہی نقصان ہے۔ تلاوت کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور ترک کرنے کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، نفل بھی پڑھیں، نفلی صدقہ بھی کریں، ان پہلے 9 دنوں کے روزے بھی ہم رکھیں، اس کی کوشش بھی کریں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ یہ بارشیں، بے موسمی بارشیں، ہاں ضرورت کے تحت بارش ہوتی ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور ایسا ہو اللہ سے رحمت کی بارش طلب کرنی چاہیے، تاکہ ہم بچ جائیں اللہ رب العزت کے غضب سے، اور ہمارے گناہ بہت زیادہ، لیکن اللہ رب العزت سے رحمت کی طلب کرنی چاہیے۔ یہ بارشیں کئی علاقوں میں نقصان دہ اور سمندری طوفان آ رہے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھے ہیں، اور انشاءاللہ رکھے گا تو اپنی رحمت سے رکھے گا، وگرنہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ تو اس کا فضل ہے کہ اسے ہمیں بچانا ہے، پہلے بھی بچایا ہے، اللہ سب کو بچائے، اپنے غضب سے بچائے۔ اللہ کے ساتھ ہم تعلق مضبوط کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور بلکہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، ہم نے رب العالمین کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ حضرات گرامی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہب اہل الدثور بالاجور یصلون کما اصلی ویصومون کما تصوم ویتصدقون بفضول اموالہم۔ اللہ کے رسول صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم سے جو مال والے ہیں نا، مال والے وہ ہم سے زیادہ اجر لے گئے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اللہ کے رسول وہ ہم سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور ہم بھی اجر پائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول وہ صدقہ بھی، وہ اپنا روزے بھی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں جیسے ہم وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن صدقے سے ہم محروم ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُم مَّا تَصَدَّقُونَ، کیا تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا؟ وہ ذریعہ کیا ہے؟ کمزور لوگوں کے لیے صدقہ کرنے کا ذریعہ، جو کہتا ہے یار میری جیب میں روپے پیسے نہیں ہیں، میرا دل کرتا ہے فلان غریب بندہ ہے، سفید پوش ہے، میں اس کی مدد کروں، پر کیا کر سکتا ہوں، میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ جو کہتا ہے میں مسجد تو بناؤں پر میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ ہر تسبیح سے مراد سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، ایسے ہی جیسے اس نے اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کر دیا۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ کے انبار لگا دیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تکبیر صدقہ ہے۔ ہر تکبیر، جس نے ہر دفعہ تکبیر پڑھی اس نے ایسے ہی جیسے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا، یعنی روپے پیسہ بھی خرچ کیا، یہ صدقہ ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ یعنی تکبیر سے مراد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو معمول بنائیں۔ بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین دی۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر لکھا ہوتا ہے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں، یہ درست ہے، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں، یہ درست ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ تربیت کا اہتمام فرمایا تھا صحابہ کرام کو، یہ ایک ایک بات سمجھائی تھی۔ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ، اور ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ صدقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةً، نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے نا، بظاہر اس کی جیب میں روپے پیسے نہیں ہے، خرچ نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کی نظروں میں ایسے ہے نیکی کا حکم دینے والا جیسے اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، برائی سے روکنے والا، جیب میں پیسے نہیں ہے لیکن لوگوں کو برائی سے خبردار کر رہا ہے، او بھائی ہاں یہ کام نہ کریں، یہ برائی تمہارے لیے وبال جان بن جائے، یہ تمہارے گلے کا پھندا بن جائے، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی، تم میرے مسلمان بھائی ہو۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ توجہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید الانبیاء کی ملاقات ہوئی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ معراج کی رات، اسراء اور معراج کی رات۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیارے نبی سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کریں۔ اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو، یعنی ہم کو، ہم امتی ہیں نا آپ کے، کاش کہ ہم صحیح معنوں میں امتی بن جائیں۔ اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو میں ابراہیم خلیل کی طرف سے سلام کہنا، اور ان کو ساتھ یہ بھی کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، زمین بالکل ہموار اور زرخیز ہے، اور اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جنت میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ یا نبی کتنے فکر مند ہیں ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم جن کی سنت کو ہم زندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
اللہ ہمارے ارادوں کو خالص کر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں عقیدے کی درستگی عطا فرما دے، اللہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرما لے۔ ابراہیم نبی سلام بھیج رہے ہیں امت محمدیہ کو، اور تلقین کر رہے ہیں، اور پیارے نبی کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں اپنی امت کو، کہنا جنت میں شجر کاری کرو، درخت لگاؤ، سبحان اللہ پڑھ کر، الحمدللہ پڑھ کر، اللہ اکبر پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ بہت فضیلت والی روایات اللہ رب العزت نے جگہ جگہ سبحہ یسبح، قرآن پاک کی کئی سورتوں کا آغاز سبح سے شروع ہے، سبحہ سے شروع ہے، تسبیح کریں، سبحہ یسبح، تسبیح کرتے چلے جائیں، تسبیح کرتے چلے جائیں، دل بھی ساتھ دے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو میں تسبیح پھیر رہا ہوں اور میں نے 200 500 1000 منکے والی تسبیح بنا رکھی ہے، اور منکے پہ منکا منکا، منکے پہ ٹھا منکا، لوگوں کو باور کروانے کے لیے میں بڑا متقی اور پرہیزگار۔ کوشش کریں پیارے بھائیوں، ان پوروں پر گنا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تسبیح کریں آپ، کوئی آپ کو نہیں روکتا، کوئی لمبا چوڑا بالکل وظیفہ کرنا ہو آپ کریں، لیکن اس کو عام بازاروں میں لے کر جانے سے ذرا رکیں، گریز کریں۔ ریاکاری، کہیں بندہ نہ چاہتے ہوئے ریاکاری ایسی لعنت ہے بندے کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، نیکیوں کا صفایا کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ دائیں ہاتھ پر، بائیں پر نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے صحابہ پوروں پر ایسے گنتی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کریں، یہ تسبیح کرنے والے دن آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تکبیرات بلند کریں، اور بالخصوص جو ہی چاند طلوع ہو جائے ذی الحج کا، وہ عید والی تکبیرات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود یا دیگر صحابہ کا یہ عمل تھا، یخرجان الی السوق، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بازاروں میں نکل جاتے تھے، بلند آواز سے ان ذی الحجہ کے ایام میں تکبیرات پڑھتے تھے، لوگ بھی ان کی طرف دیکھ کر تکبیریں پڑھتے تھے۔ بازار میں گالی دیتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی، اونچا بولتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اکثر افراد کو شرم نہیں آتی، لیکن شاید ان معاملات میں شرم آتی۔ یہ صحابہ کرام والا منہج اپنائیں، ان والا طریقہ اپنائیں، اور بڑے ہی وہ عظیم لوگ تھے۔ حضرات گرامی، یہ ذی الحج کے ایام یہ عظیم ترین ایام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی طلوع ہونے والے ایام ہیں، ان ایام میں سے سب سے افضل ایام ذی الحج کے ایام ہیں، ذی الحج کے ایام ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا، محدثین نے فقہا نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی طرح ہی ہیں، بعض نے تو اس پر بھی زیادہ فضیلت دی کہ رمضان سے بھی زیادہ اہمیت والے یہ دن ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، تسبیحات تکبیرات بالخصوص عید والی تکبیرات کو پڑھیں، اور یکم سے لے کر 9 تک بالخصوص، اگر 9 نہیں تو 9 کا اکیلے کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور 2 سال کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہانے بنا رکھے ہیں ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، مگر ان سنہری پیکج سے ہم نے اگر فائدہ نہ اٹھایا تو یقین جانیے کہ اگر قدر نہ کی تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی غلامی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس پر پہرا دینا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی صحابہ کرام کی ناموس اور ان کی عزت اور حفاظت کے لیے کٹ مرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی اہل بیت اطہار کے منہج کو اپنانا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کو اپنانا ہے۔
کامیابی چاہتے ہو تو یہی وہ واحد راستہ ہے، یہی وہ واحد راستہ ہے جو اللہ کی جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے رسومات کو، خرافات کو، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو دفن کر کے قدموں پہ نیچے رکھ کر، جس طرح پیارے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر درس دیا تھا، آپ نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، آپ نے جاہلیت کے خون کے بارے میں اعلان کیا تھا، اور مسلمان کی خون کی حرمت بیان فرمائی تھی، اس کے مال کی حرمت بیان فرمائی تھی، اس کی عزت کی بات آپ نے تلقین کی تھی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا تھا، اور اسی طرح نماز کا درس دیا تھا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے آپ نے امت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو واز کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ جہاں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا لوگوں، دو عظیم امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا میں اپنی حدیث اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ مگر ہم نے نہ خطبہ حجۃ الوداع کی پاسداری کی ہے، نہ ہم نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کیا ہے۔ وہی سودی معاملات چل رہی ہیں، وہی رشوت، جوا بازی، شرک کے اڈے کھلے ہوئے، بے حیائی اور خرافات کے اڈے کھلے ہوئے۔ یاد رکھیے، ابراہیم نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور قربانی کی قبولیت کے لیے شرک کے چور دروازے اور شرک کے واضح اور گمراہی والے دروازے بند کر کے اکیلے رب العالمین کے در کا فقیر بننا ہوگا، اور پیارے نبی کی سنتوں کو اجاگر کرنا ہوگا، بدعات کو قدموں کے نیچے دفن کرنا ہوگا۔ ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد روپے، پیسے اور ٹکے کمانا نہیں، ریال اور ڈالر کمانا نہیں، ہماری زندگی کا مقصد جائیداد اور پراپرٹی بنانا نہیں۔ یہ تو ضروریات ہیں، یہ مقصد نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا گھر نہ خریدیں، گھر خوبصورت نہ بنائیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر کہیں حرام نہ کماتے چلے جائیں، اور کہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ دنیا مر رہی ہے، دنیا ظلم کی غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ سرمایہ داروں کا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں جہاں تک بس چلتا ہے نظر دوڑائیں، ہو سکتا ہے یہی نیکی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ جہاں اللہ رب العزت کی غلامی مقصود ہے، وہاں اللہ رب العزت کی غلامی میں یہ بھی موجود ہے کہ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ ان کا سہارا بننا، ان کا مددگار بننا۔ جہاں حقوق اللہ کی پاسداری ضروری ہے، وہاں حقوق العباد کی پابندی بھی لازم ہے۔ یہ نہ ہو حقوق اللہ تو ہم ادا کریں اور حقوق العباد بھول جائیں، یا حقوق العباد کو 2 4 10 12 نیکیاں یا لاکھوں روپے خرچ کر کے سمجھیں کہ اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اللہ کے گھر کا حج نہ کروں تو پھر کیا ہو جائے گا۔ نہ، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا روپے پیسہ ضائع کرتے ہیں، آپ غریبوں پر لگا دیں۔ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بچے کی شادی کر دیں۔ یہ شعائر اسلام ہے، ان کا انکار کرنے والا، جان بوجھ کر اس سے انحراف کرنے والا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ مومن نہیں، وہ اللہ کی نظروں میں مسلمان نہیں۔ ہم تو اسے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن رب العالمین ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی، اس لیے ہم اپنے مقصد کو پہچانے وما علیہ